کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف۔ اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا، اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی؟ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو،
اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی صبر جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو، مسلمان امن والے ہیں،
یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں، یہ داعی امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے دنیا سے، مسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح میں بیٹھے تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ریس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزمائے، ہم جگر آزمائے، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے او دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتی، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے،
उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। जमाना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्ले डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल मेरा वो रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वालिद से, मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया। क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने, पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफर, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई एक ही ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊंट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफर करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर, बेटा छोटा है, कैसे करूंगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए। कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने लगी अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊंट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊंट पे बिठाते थे ना, ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊंट को बांधते। सोना होता था तो ऊंट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहां बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज्यादा तकलीफ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुंचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया।
پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے, سسرال والے بھی نرم ہو گئے, رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا, پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی, مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا. 1 سال میں نے صبر کیا تھا, رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا. لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے, جو صبر ہی نہ, جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر ہو گئی, بڑا ٹائم ہو گیا, کب جا کے مسئلہ حل ہوگا, وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا, وہ دعا کب قبول ہوگی, وہ فلانا معاملہ کب, بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں. بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا, پیغام ہی دے گا, دعا ہی کرے گا. اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا, اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا, ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں. دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں, لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی, اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے. کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں, کئی درد بھی, کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے, اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں. آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے, اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں, ابھی تو ایک دل ہے, میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا. رب نے دل ایک بنایا, کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. درد میں بھی مزہ ہے, پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں. ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں, پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں. کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے, پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں, پھر اقرار بھی مشکل نہیں. لیکن چونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے. حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا, حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا, تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیا. ان فتحنا لک فتحا مبینا. ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, رکھ لیں گے. پھر غور کریں, کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی, محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں, کڑوی کڑوی کے قائل نہیں. اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو. ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو, وہ چبھے گا نہیں, انشاءاللہ مزہ ہی دے گا. وہ قبول تو کرو نا. تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے, حضور مجھے لے جائیں, تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے, ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا. اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے. یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے, میں بھاگ آیا ہوں, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے 1-2 بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں. یہ آئے اور رکا بھی آ گیا. اب ذرا منظر کو سمجھیں. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں, ایک نہیں مانی, لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا کیفیت ہے, بندہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں, جیل توڑ کے آیا ہوں, مجھے قبول کر لے. ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے, لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا. ہوئے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا, لہذا میری بیعت ہی گئی, چھٹی ہو گئی. ماحول ہی بڑا عجیب ہے. حضور نے فرمایا واپس جا, لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا, پھر انہوں چولی پا لئیے, مینے نو پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دا, سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا, پر یار کے نام کا تھا نا. اس نے کہا لا صحیح, سونے کے نام کا ہے نا.
ताना हुआ तो क्या हुआ, जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ फिर झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना, झूठा झूठ लइए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज है ना, कहते हैं ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है। झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना। हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया वापस जाना है। का सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, जरा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हज़रत अबू बशीर रज़ी अल्लाह तआला ने वापस आए, अर्ज की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हज़रत अबू बशीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम में ईस था जहाँ मीठे पानी के कुएं थे, वहां रहने लगा। हजरत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए, वहां से काफिले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफिला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफिला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रोत लंघ गई फिर बाहर आती ते अज चिट्ठियां मदीने आईया नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाजत नहीं, पर गुलामी में रोज इजाफा हो रहा है। सब्र देखो, गुलामी में रोज इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो खत्म करें, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज गुलामों के नाम पैगाम लिखा, गुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए। हजरत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हजरत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतजार था। उस आखिरी वेले अखियां मेरियां रात तक नाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, जे पा जावे एक फेरा, ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पड़दा रह जाई मेरा। सौखा निकले साज ज़हूरी, ये वेख लवे मुख तेरा। हजरत अबू बशीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूं चिट्ठी पड़ी। हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाए, करो ना यार दुआ मदीने के रास्ते खुल जाए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाए। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हजरत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हजरत अबू बशीर के खात पड़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज कर गई।
ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ قبر، حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یارو اتنی شکایتیں، اتنی شکایتیں، اتنے شکوے۔ ایک بات میرا اور کردے کو دل کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا، ڈٹ کے لڑے۔ سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے۔ اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ۔ ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے، تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں۔ کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے، اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا، میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے۔ اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں، تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں، حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں۔ اکیلے لڑے، تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا، خوب لڑے۔ اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی میں معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سار منگانا ہے، اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے۔ تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وسط ہو گئے تو دعا مانگی، اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی، کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا جسم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، تو شہد کی مکھیاں آ گئی، پورے جسم پہ قبضہ کر لیا۔ قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، شام ہوگی نا توڑ جائیں گی، پھر ہم سر کاٹ لیں گے۔ شام تک چاروں جانب بیٹھے رہے، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی بادل برسا، نہ کوئی طوفان آیا۔ شام کو انہوں نے اٹھانا تھا، ایک ریلا آیا پانی کا، اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا۔ میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرے۔ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ عقیدہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ انسان سے تقاضائے بشری کے تحت جو غلطیاں، کمزوریاں، گناہ ہو جائیں گے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، شرک معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کبھی بھی کسی بھی طرح وہ شرک کو قبول نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، رشتہ اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کرنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تسنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان
किसी चीज को दीन समझ कर करे लेकिन उसमें तसन्नो पैदा कर ले, रियाकारी और दिखलावा पैदा कर ले, अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल नहीं। थोड़ा काम किया जाए लेकिन फकत अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए। आप देखें कि अगर इमाम गजाली एक बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि एक रियाकारी की मिसाल यूं समझो, रियाकारी पर सजा मिलने का माना यूं समझो कि एक पहरेदार से एक बादशाह बड़ा राजी था कि ये तो रात भी सारी खड़ा रहता है और मेरी हिफाजत के लिए तलवार इसने तानी होती है। बादशाह बड़ा उससे खुश था, इनाम व इकराम देना चाहता था और देता भी था। लेकिन अचानक बादशाह को अगर ये खबर मिले कि ये जो पहरेदार रात भी सारी जागता रहता है, ये मेरे लिए नहीं जागता, बल्कि माज़अल्लाह इसकी तो किसी कनीज पर नजर है, इसलिए इसने रात की ड्यूटी तलब की। तो फरमाते हैं अब बताओ बादशाह उसे क्या सजा देगा? उसने कितना एतमाद किया, कितना उसने उसके साथ मोहब्बत की, कितना उससे प्यार किया, वो क्या निकला। हमारा भी ये मामला होता है कि हम अगर किसी शख्स पर बड़ा एतमाद करते हैं, उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हमारा एतमाद टूटता है हमें तकलीफ होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ी ज्यादती ये है तुम्हारा अपने भाई के साथ जुल्म ये है कि तुम उसके साथ किसी मामले में झूठ बोल रहे हो और वो तुम्हें सच्चा समझ रहा हो। ये बड़ा झूठ है तुम्हारा। मुखलिस जिंदगी जो होती है ना, इखलास वाली, वो काबिल कबूल होती है। अपनी जिंदगी से हर किस्म की तसन्नो को हटाएं, हर किस्म की बनावट को हटाएं, हर किस्म की जो जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत है, जो मुलम्मा साजी है, इसको दूर करें। दीनी काम भी अगर अल्लाह की रिजा के लिए ना किया जाए तो वो दुनिया बन जाता है, और अगर बज़ाहिर वो काम दुनिया का हो लेकिन किया रब रसूल की रिजा के लिए जाए, अल्लाह रसूल की रिजा के लिए। देखे ना, एक आदमी तिजारत कर रहा है, बज़ाहिर तो वो कारोबार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, बज़ाहिर तो वो काम कर रहा है जिसको आम मफहूम में लोग दुनियादारी करना कहते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सच्चा ताजर होगा ना, सच्चा ताजर, अल्लाह क़यामत के दिन उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। वो तिजारत कर रहा है पर कर सच्चाई के साथ रहा है, लोगों को सही चीज दे रहा है, तो अल्लाह ताला उसे कोई और रास्ता नहीं है, कोई और इंतजाम किया ना, इसलिए बड़ा करके सारे दोस्त मेरे पीछे लेडीज का इधर यहाँ से तो रास्ता होते इधर बैठ नहीं अल्लाह आपको सलामत रखे। खवातीन के लिए कोई अलग बंदोबस्त हो जाए गुजरने का तो वो अच्छी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। चले, मैं जो बात अर्ज कर रहा था उस पर आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि जब इंसान का मिजाज ये हो कि वो अल्लाह की रिजा के लिए, अब कोई आदमी रिज़्क़ हलाल कमाने को निकलता है, मेहनत मजदूरी के लिए जाता है, तो लोग तो यही समझेंगे ना कि दुनियादारी कर रहा है। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा, सहाबा भी मौजूद थे, तो जब वो गुजरा तो बाज लोगों ने कहा देखो ये काश अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता, ये तो दुनियादारी कर रहा है। तो हुजूर ने फरमाया अगर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने निकला है फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है, और अगर इसलिए निकला हुआ है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े तो फिर भी ये अल्लाह के रास्ते में ही है। और फरमाया अगर इसलिए निकला है कि अपने बहन भाई बाल बच्चे माँ बाप दोस्त अहबाब के साथ खैर करेगा तो फिर भी अल्लाह के रास्ते। यानी बज़ाहिर वो काम जिन्हें लोग दुनिया का काम समझते हैं, अगर उसमें भी रज़ा इलाही शामिल कर ली जाए तो वो काम दीन बन जाता है। और अगर जिस काम को लोग दीनी काम समझ के करें
لیکن اس میں تسنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو۔ لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا؟ اپنی زندگی میں، اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے، یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہے کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی۔ خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر کیا۔ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا؟ اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا۔ خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں، اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مخلص ہے نا جو بندہ، تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو شام میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائیں، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے۔ مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا،
تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا؟ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کر دیا، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینے ہیں اسے، آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دیو لگ دیو۔ بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرو۔ اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، ان کا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔
اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے، اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو۔ یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائے گے، کھاتے نہیں۔ دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ، اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔ تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر، للہیت پیدا۔ آپ اتنے سارے لوگ آئے، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ساڑھی حکومت کوئی کام نہیں کر دی، دیکھو کٹے کھڈے نے۔ حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائڈ پہ کی جائے، ایک دھابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے۔ اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ساری گلی میں پانی کھڑا ہے۔ ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں، گفتگو میں وقت گزارتے ہیں، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم نیک لوگ، لیکن نیکی کرنی نہ پڑے، خیر والا کام ہے اسے کر گزرے اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے۔ یہ مساجد کے باہر، مدارس کے باہر اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، بانی اور محتمم، چلو وہی ہوں گے، ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں ڈھیر سارا حصہ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نام نہ لے آ لے، وہ بھی بڑا مخلص ہوتا ہے، وہ بھی بڑا بانی ہوتا ہے جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمے لگا دیں، آپ لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا، میرا نام نہ لینا۔ اس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے۔ لیکن اگر فون پہلے ہی چل پڑے میں آ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا، تو بھئی آپ گرج رہے ہیں، برسنے کی امید ذرا تھوڑی ہے۔ جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت، وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بات زیادہ نہیں کرنی، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنی زندگی جب اخلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے، پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے۔ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولے اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ، تو یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص، تو بھئی ایسے ہوتا نہیں نا، یہ تو ممکن نہیں نا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی، 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا، وہ ساری چیزیں بند ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، تکلیف بڑھی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا۔ تیرے گھر 100 تو گھر تھا،
پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر۔ 18 گھر سے، وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے، تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا۔ وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ اٹھاتے تھے، چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے، کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خدمت کی اخلاص سے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کریں، اس میں للہیت پیدا کریں۔ آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے، تصنع سے۔ میں تو دیکھتا ہوں، بڑی مہربانی جی بات سنیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اطمینان سے سارے دوست تشریف، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ 3 بار کہا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے، اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے، یعنی کہ پیشاب کے بعد، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ مزی ہوتی ہے اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے، تو اس سے اپنی شرمگاہ اور خصیتین کو دھو لیا کر اور وضو کر لیا کر، جیسے کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔